اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ جو آپ پر رزق کی بوچھاڑ کر دے گا۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس سے آپ کا گھر دولت سے بھر جائے گا اور اس وظیفے کی برکت آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، لیکن صرف اتنی سی عرض ہے کہ یہ وظیفہ آپ نے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کرنا ہے، کسی بھی کام کی طرف دھیان نہیں دینا، بس آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے گا اور آپ کو رزق کی دولت نصیب ہوگی اور آپ کا یہ وظیفہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویورز سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں اس پرفتن دور میں ہر انسان کو بہت سی خواہشات درپیش ہوتی ہیں۔ اسے اچھا گھر چاہیے ہوتا ہے اور اپنے اولاد کی اچھی جگہ پر تعلیم چاہیے ہوتی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کا اچھا گھر ہو، ویل سیٹلڈ ہو، اچھا کاروبار ہو، اور ہر چیز ہر خواہش چاہتا ہے، لیکن ہر خواہش بھی ممکن نہیں کہ یقین نہیں کہ پورا ہو سکے۔ تو ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایسے اپنے ناموں میں، صفات میں، کچھ اپنے ناموں میں ایسے راز پوشیدہ کیے ہیں جن کی وجہ سے اگر وہ عمل کیے جائیں تو یہ سب کام ممکن ہو سکتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا عمل کریں جس عمل کی برکت سے اللہ کی ذات آپ پر مہربان ہو جائے اور آپ کی تمام خواہشات پوری فرما دے۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں اور ویزے کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے اور آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، اگر آپ خواتین ہیں، اچھے زیورات چاہتی ہیں، لباس بنانا چاہتی ہیں، یا کہ اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں، تو آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات آپ کو بے بہا رزق عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا اپنی اولاد کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، انہیں ویل سیٹلڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ سب ملے گا جس کی آپ برسوں سے خواہش رکھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ہر چیز مہیا ہو جائے گی۔ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے ہمارے تمام عمل ہمیں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ وہ باتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا اور اپنی نیکیوں کو چھپانا۔ اگر آپ کسی کے پاس کسی غریب کو کچھ دیتے ہیں تو آپ آ کے ڈھنڈورا نہ پیٹیں بلکہ اس چیز کو چھپائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کو پسند کرتا ہے جو کہ کسی کو دے کر یا نیکی کر کے اس کو چھپایا جائے۔ جیسے کہ ارشاد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہے، مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپائے جیسے اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ تو اپنی نیکیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہمارے پاس ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اس چیز سے فائدہ حاصل کرے، اب وہ ہماری ہو گئی نیکی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آپ پر کوئی بندہ نیکی کرے، آپ کو چند پیسے دے، کوئی چیز مہیا کرے آپ کے کھانے کے لیے، آپ کو مہینے کا راشن وغیرہ اپنے آپ کے گھر میں دے جائے، اور پھر آپ کو کچھ دنوں بعد پورے محلے سے پتہ چلے کہ فلاں بندہ آیا تھا اور آپ کو ایک مہینے کا راشن دے گیا، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ یہی چیز باقی لوگوں کے دل پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور آپ کا دیا ہوا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کو چھپائیں۔ اگر آپ نیکی کر کے اگر ظاہر کریں گے تو اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
ہاں نیکی وہاں پر ظاہر کرنا ضروری ہو جاتا ہے جہاں پر نیکی ظاہر کرنے کا فائدہ ہو اور دوسرے لوگ بھی آپ کی اس نیکی کو دیکھ کر ویسا ہی کریں تو وہاں پر وہ نیکی بتانے کا فائدہ ہوتا ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جب آپ نیکی کریں ایک ہاتھ سے کسی کو دیں، ایک ہاتھ سے کوئی نیکی کریں تو وہ نیکی تب تک نیکی رہتی ہے جب دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ ہم نے یہ نیکی کی یا ہم نے یہ عمل کیا۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے، آج کا جو ہمارا عمل ہے، جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کا صرف وظیفہ ہے۔ اگر آپ بہت مصروف ہیں تو سب کام چھوڑ دیں، رزق کی بوچھاڑ ہوگی، رزق کی برسات ہوگی۔ انشاءاللہ آپ نے اس عمل پر، اس وظیفے پر مکمل یقین رکھتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ جیسے ہی عمل کریں گے آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس بندے کا گھر رزق سے بھر دو۔ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، وہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ مکمل یقین کے ساتھ لگاتار وظیفہ کرتے رہتے ہیں پھر بھی اس کا اثر نہیں ہوتا تو یہ دیکھ لیں، یہ سوچ لیں کہ جس دن آپ نے یکسوئی کے ساتھ، دل جمعی اور دل لگی کے ساتھ، دل کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کیا، اسی دن آپ کو اس وظیفے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ لیکن اگر آپ اوپر سے یہ وظیفہ کریں گے، نماز کی ادائیگی نہیں کریں گے، اپنی زبان سے گالم گلوچ رکھیں گے، غیبتیں کریں گے، چغلیاں کھائیں گے، حتیٰ کہ تمام اخلاقی برائیوں کو سامنے رکھیں گے، ملوث رہیں گے ان میں، تو آپ کی کوئی بھی اس طرح کی نیکی کام نہیں آئے گی اور آپ کے کسی بھی وظیفے کا آپ کو اثر نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوشش یہ کریں پنجگانہ نماز ادا کریں اور وظائف کے دوران اپنی زبان کو گناہوں سے پاک رکھیں، حلال رزق کھائیں اور پھر دیکھیے گا کہ فوری طور پر آپ کو اس وظیفے میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ چلتے پھرتے آپ نے وضو باوضو، آپ چاہے باوضو ہوں چاہے بے وضو ہوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ عمل کس طرح کرنا ہے کہ اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 دن لگاتار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رقیب، یا اللہ یا رقیب، یا اللہ یا رقیب، یہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے۔ اور جب آپ یا اللہ یا رقیب کو پڑھ لیں اور آخر میں جب آپ کے عدد پورے ہو جائیں، آپ نے عدد کیا رکھنے ہیں کہ آپ نے 3 دن لگاتار اس کو پڑھنا ہے اور چلتے پھرتے کم از کم 300 مرتبہ ایک دن میں آپ نے پڑھنا ہے۔ جب 300 کا عدد مکمل ہو جائے، آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے، 300 کا عدد جیسے ہی مکمل ہو جائے تو آپ نے 100 مرتبہ اللہ 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 لگاتار آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ پھر آپ کا یہ ایک دن کا عمل مکمل ہوا، دوسرے دن بھی آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے، تیسرے دن بھی اسی طرح سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ عمل کر کے چھوڑ دیں اور پھر وقت کا انتظار کریں کیسے آپ کے گھر میں دولت آئے گی، اور دولت بھی ایسی آئے گی کہ جو نا ختم ہونے والی دولت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب رزق عطا فرمائے گا کیونکہ اس کے خزانوں میں کمی نہیں، وہ جب عطا فرمانے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے سوال کا درست جواب دیا ان کے لیے مدنی تحفہ بھی پیش کیے دیتے ہیں۔ تو میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا بے ہوش ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے ہاں، ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آپ لوگ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درست جواب دیا ان کا نام دعا میں شامل کرنے سے پہلے ایک نیا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ بے وضو، جب وضو نہیں ہوتا ہے، جب بندے نے وضو نہیں کیا ہوتا، بے وضو کو قرآن شریف یا کسی آیات کا چھونا کیسا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ نے جواب دینا ہے کہ بے وضو کو قرآن شریف یا کسی آیات کا چھونا کیسا ہے۔ آپ کو آپشن دے دیتی ہوں، حرام ہے، جائز ہے یا مکروہ ہے۔ ان تینوں میں سے آپ نے ایک جواب دینا ہے،
حرام ہے، جائز ہے یا مکروہ ہے، ان تینوں میں سے آپ اپنے علم کے مطابق جواب دیں. ہر کوئی جواب دے، کوئی بھی پیچھے نہ رہے. علم حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ضرور جواب دیں. تو اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے درست جواب دیا ہے ان کا نام بھی دعا میں شامل کیے دیتے ہیں. سب سے پہلے جنہوں نے درست جواب دیا ان کا نام SK لکھا ہوا ہے صرف. اس کے بعد عائشہ انعام دار ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے. اس کے بعد ملازم جواد ہیں، مہر شمیم ہیں، اور اس کے علاوہ یہی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انیسہ فاطمہ ہیں، اور افسانہ خان ہیں، اور اس کے علاوہ ایک میری بہن ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو ان کو یہ جواب ہے کہ جب بندہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو مکمل اس کے اعضاء جسم ڈھیلا ہو جاتا ہے اور اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ظاہر احمد ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے. اس کے علاوہ رافیہ خان ہیں، انہوں نے درست جواب دیا ہے. تو یہ اس کے بعد کوثر خان ہیں، انہوں نے بھی درست جواب دیا ہے. اور فریال امتیاز ہیں. تو یہ تمام جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کے لیے مدنی تحفہ پیش کرتی ہوں. مدنی تحفہ ان کے لیے 200 مرتبہ درود پاک کا ہے، قبول کیجئے. اور باقی سب بھی خصوصی دعا میں حصہ لیجئے. باقی سب جتنے بھی جنہوں نے دعا میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری فرمائے، مشکلات پریشانیاں حل فرمائے. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. فی امان اللہ.